خاندان کا ایک شخص ہے، اہلہا، اس عورت کے گھر کا ایک فرد ہے، اس عورت کے گھر کا، اس کے خاندان کا کوئی فرد ہے، وہ مسئلے کو حل کرتا ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، وہ آپ کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یوسف بالکل سچے اور بے گناہ ہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ یوسف بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی ان کو پکڑ رہا ہے۔ اور اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف حملہ کر رہے ہیں اور وہ عورت اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ان کو روک رہی ہے، اس وجہ سے سامنے سے ان کا دامن پھٹ گیا۔ جرائم کی تحقیق جس طرح ہوتی ہے یہ اس کا ایک نمونہ ہے۔ کن قرینوں سے کرمنل انویسٹیگیشن ہوتا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ، تحقیقاتی ایجنسیاں، ان کو اس طرح کی تربیت دی جاتی ہے۔ اب یہ شخص کون تھا؟ قرآن کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ شخص کون تھا، اور قرآن ہم کو اس کی عادت ڈالنا چاہتا ہے کہ واقعے کے اصل سبق آموز حصے کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز رکھو۔ ہمارا جو ذہن ہے وہ اصلاح اور تربیت لینے کے بجائے وہ جزیات کی طرف بہکتا ہے کہ پہلے یہ بتائیے کہ یہ صاحب کون تھے۔ اور اسرائیلی روایات یہاں پر آ کر ہماری توجہ کو بہکا دینے میں بڑا زبردست کام کرتی ہے۔ روایت یہ آتی ہے کہ ننھا بچہ تھا دودھ پینے والا کسی کا، وہ اچانک بول پڑا، وہ بچہ بول پڑا، اور اس نے اتنی گہری بات کہہ دی کہ اگر دامن پیچھے سے پٹا ہے یوسف کا تو پھر مجرم یہ ہیں خاتون، سامنے سے پٹا ہے تو مجرم یوسف ہیں۔ قرآن نے کہیں اشارہ نہیں کیا کہ وہ کوئی دودھ پیتا بچہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ شاہی محل کا معاملہ ہے، خانقاہ نعمانیہ کا نہیں ہے، وہاں پر سیکیورٹی کے افسران رہتے ہوں، کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو اس کی تحقیق کے ماہرین 24 گھنٹے تعینات رہتے ہوں، اور ایسے موقع پر ایسے کسی ایکسپرٹ سے رجوع کیا گیا ہو، پوچھا گیا ہو کہ بھئی آپ کا کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ غلطی کس کی ہے؟ ابتدائی تحقیقات کے طور پر آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ بڑی مہارت ہوتی ہے کہ یہ قرائن پر ان کی نظر جاتی ہے۔ کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو، اور پیچھے سے پھٹا ہے تو پیچھے سے اگر پھٹا ہے تو اس کا ایک اشارہ الگ ہے، اور اگر سامنے سے پھٹا ہے تو اس کا ایک اشارہ الگ ہے۔ یہ کوئی غیر معمولی ذہین آدمی ہے یا جو اس لائن کا تجربہ رکھتا ہے، علم رکھتا ہے؟ جو واردات ہوتی ہیں، واقعات اور جرائم ہوتے ہیں، ان جرائم کی تحقیق کے ماہرین اسی طرح کرتے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ بات کہنے والا کون تھا۔ اگر یہ بہت ضروری بات ہوتی اس کا جاننا تو اللہ تعالیٰ خود ظاہر کر دیتا۔ جب اللہ نے اسے ظاہر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جاننے میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ جو بات اس نے کہی اس پر غور کرنا چاہیے۔
اب یوسف علیہ السلام تو یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ ابھی تو میں ایک ہی عورت کے فتنے سے پریشان تھا، ابھی تو پورے شہر کی بیگمات ہیں۔ اس وقت انہوں نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے یہ کہا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار مجھے جیل زیادہ گوارا ہے اس کے مقابلے میں جس کی طرف مجھے یہ لوگ بلا رہے ہیں۔ مجھے جس گناہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ملوث کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ اس سے بچنے کے لیے آپ مجھے جیل ہی ڈلوا دیجیے۔ ان کو لگا کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا۔ آپ تصور کیجئے ذرا، دھمکیاں بھی ہو گئیں، ابھی تک تو خالی نفسانی خواہش کا مسئلہ تھا، لیکن اب تو باقاعدہ سرکاری دھمکیاں بھی آ رہی ہیں۔ اگر تو اے اللہ ان کی چالوں سے میری حفاظت نہ کی تو میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگے گا اور میں بھی جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس پھر اللہ نے یوسف کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی سازشوں سے ان کو محفوظ کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اس کے باوجود کہ ثبوت سب کے سامنے آ چکے تھے یوسف کے بے گناہی کے، لیکن پھر ان کا پالیسی اور رائے بدل گئی وزیر اعظم کی۔ وزیر اعظم اور ان کے مشیروں کی رائے پھر یہ ہو گئی کہ بھئی کچھ دن تک کے لیے جیل میں ڈال ہی دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر میں یہ چرچا ہونے لگا تھا کہ لگتا ہے کہ جھوٹا الزام لگا رہی ہے وزیر اعظم کی بیوی، کیونکہ اگر ایسی حرکت یوسف نے کی ہوتی تو اب تک تو جیل میں یقیناً ڈال دیا گیا ہوتا۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ حرکت شاید وزیر اعظم کی بیوی ہی کی ہے، اسی لیے ابھی تک یوسف کو جیل میں نہیں ڈالا جا رہا۔ اب جب بدنامی اپنی طرف آنے لگی تو پھر رائے بدل گئی، اور رائے یہ ہوئی کہ بھئی ان کو تو اب جیل میں ڈالو، نہیں تو پھر الٹا ہم ہی بدنام ہو جائیں گے پورے ملک میں۔ چنانچہ بہت جلد یوسف علیہ السلام کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ تمام جیل کے قیدی ان کو اپنا رہبر مرشد ماننے لگے، اور یہ سمجھ گئے کہ یقیناً کوئی بہت ظالم فیصلے کے تحت ان بزرگ کو جیل بھیجا گیا ہے، یہ تو اللہ والے آدمی ہیں۔ تو لوگ جس کو بزرگ اور اللہ والا سمجھتے ہیں اس سے اپنے خوابوں کی تعبیر بھی پوچھتے ہیں۔ اور یہ میں آپ بات درمیان میں کہہ دوں کہ ہر شخص خوابوں کی تعبیر بتانے کا اہل نہیں ہے، اس لیے جس شخص کو خوابوں کی تعبیر کا علم نہ ہو اسے یہ بات چھپانی نہیں چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ میرے بھائی میں خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں رکھتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صورت شکل کے لحاظ سے لوگ آپ کو بزرگ اور عالم سمجھنے لگے اور آپ سے ازراہ عقیدت اور محبت وہ خوابوں کی تعبیر پوچھنے لگے اور آپ الٹی سیدھی تعبیر بتانے لگے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کی معصوم توقعات سے کھیلنا کوئی معمولی جرم اور گناہ نہیں ہے۔ خوابوں کی تعبیر کا علم بڑا زبردست گہرا روحانی علم ہے۔ ہر مولوی کے پاس، ہر عالم کے پاس یہ علم نہیں ہوتا۔ یہ بہت گہرا روحانی علم ہے۔ یوسف علیہ السلام سے جب خواب کی تعبیر پوچھی ان لوگوں نے تو ایک نے اپنا خواب سنایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں خواب میں شراب نچوڑ رہا ہوں،
اور دوسرے نے دیکھا کہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی کی ڈلیا اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس ڈلیا میں سے روٹی کھا رہے ہیں۔ اب بتائیے ہمارے اپنے الگ الگ خواب کی تعبیر۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی، مگر بتانے سے پہلے یہ فرمایا کہ جو کھانا ابھی تقسیم ہوگا جیل میں، اس کے آنے کا وقت قریب ہے، اس سے پہلے میں تم کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا، مگر جب تک کھانا آئے اس سے پہلے میری ایک بات سن لو۔ اور بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب والا راستہ چن لیا ہے۔ ہمارے لیے کسی طرح یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کسی چیز کو بھی شریک کریں۔ یہ توحید کا عقیدہ ہم پر اور تمام لوگوں پر جو اس پر یقین کرتے ہیں اللہ کے فضل خاص کا حصہ ہے، کیونکہ اس کی بدولت دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اچھا میرے جیل کے ساتھیوں، ایک بات پہلے یہ مجھے بتاؤ کہ کیا بہت سے چھوٹے بڑے قسم کے دیوتا خدا یہ بہتر ہیں، یا ایک زبردست ایک اللہ جس کو اپنی ساری مخلوقات پر کلی اختیار حاصل ہو اور تصرف اور قبضہ اس کا پوری کائنات پر ہو، ایک خدا زیادہ بہتر ہے یا سینکڑوں اور ہزاروں خدا زیادہ بہتر؟ اس اللہ کے سوا تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ چند نام ہی نام ہیں، ان کے سوا کچھ نہیں۔ جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ چھوڑے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، نہ ہی ان کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل یا سند نازل کی ہے۔ یاد رکھو حاکمیت اور بادشاہی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہ کہ یہی دین مستقیم اور یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے اور اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اب اے جیل کے میرے ساتھیوں، اب پوچھے گئے خوابوں کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک جس نے اپنے کو خواب میں شراب نچوڑتا ہوا دیکھا، وہ تو بری ہو کر اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، یعنی باعزت بری ہو جائے گا، الزام ثابت نہیں ہوگا، وہ رہا ہوگا اور واپس وہ اپنی ڈیوٹی جوائن کرے گا۔ بادشاہ کو ڈرنکس سرو کرنے کی جو اس کی ڈیوٹی تھی وہ پھر سے اسی کام میں لگ جائے گا۔ اور رہا دوسرا جس نے سر پر روکھی روٹیوں کو چڑیوں کو نوچتے ہوئے دیکھا، وہ تو سزائے موت اس کو دی جائے گی، پھر اس کی لاش کے سر سے پرندے نوچ کر کھائیں گے۔ اور یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ طے ہو چکا ہے تم لوگوں کے بارے میں۔ جب وہ رہا ہو کر جانے لگا، جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم رہا ہو جاؤ گے، تو اسی وقت جس وقت وہ رہا ہو کر جانے لگا یا جس وقت وہ خواب کی تعبیر بتا رہے تھے اسی وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جب بادشاہ کے پاس دوبارہ جا کر اپنا کام شروع کرو گے تو تم میرا تذکرہ بھی بادشاہ سے کرنا، ایک ایسا شخص جیل میں پڑا ہوا ہے۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ ملک کا جو نظام غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنے اختیارات استعمال کر کے اس کو جیل بھیج دیا اپنی بیوی کے اصرار سے مجبور ہو کر۔ اچھے مردوں کی عقل اپنی بیویوں کی فرمائشوں کے سامنے رخصت ہو جاتی ہے۔
کہیے بے شک. جیل تو بھیج دیا. اب وزیر اعظم سے اوپر ایک بادشاہ ہے. وہ بادشاہ روزمرہ کے یہ مسائل نہیں دیکھتا، لیکن اب یہ مسئلہ یوسف علیہ السلام کا اس قیدی کے ذریعے یوسف چاہ رہے ہیں کہ بادشاہ کے پاس تم جاؤ گے، ڈیوٹی کرو گے تو میرا تذکرہ کر دینا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو امید ہے کہ جب بادشاہ کو خبر ملے گی کہ ایک ایسا شخص جیل میں ہے تو وہ فوراً تحقیقات کروائیں گے، اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ پوری بے گناہی کے باوجود ایک شخص کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو وہ رہا کروا دیں گے. اب دیکھیے، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک بندے ہونے کے ناطے، میں نے پہلے بھی کہا تھا یوسف علیہ السلام کا واقعہ کوئی معجزوں اور کرامات والا واقعہ نہیں ہے، ایک عام انسان والا واقعہ ہے. ایک عام انسان جیل میں اور کیا کرتا؟ وہی کرتا جو یوسف علیہ السلام نے کیا، کہ ایک شخص مل رہا ہے جو سیدھا بادشاہ کے پاس جائے گا، اور بادشاہ کے قریبی اسٹاف کا آدمی ہے وہ. تو یوسف علیہ السلام نے اس سے اس کہلانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا کہ بھائی ذرا میرا تذکرہ کر دینا. طلبہ بھی چونکہ تھوڑے بہت بیٹھے ہیں، میں اس لیے اشارے کرنا ہوں، یا یہ کوئی بہت تفصیلی علمی تفسیر کا یہ موقع نہیں ہے، ورنہ ان آیتوں تک پہنچتے پہنچتے مجھے 3-4 مہینے لگنے چاہیے. یہاں پر آ کر ایک بحث ملتی ہے کتابوں میں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں کہلا دیا کہ میرا تذکرہ کر دینا؟ مخلوق سے مدد مانگنے کی کیا جواز تھا؟ انہیں بس خالی اللہ سے مانگنا چاہیے تھا. یہ بالکل ناقابل قبول بات ہے، قطعاً ناقابل قبول ہے. ایک انسان کی حیثیت سے یوسف علیہ السلام کو اس کا پورا حق تھا کہ وہ اپنی رہائی کے جائز اسباب کو اختیار کریں. کوئی تدبیر اگر مل رہی ہو جس میں نہ کوئی رشوت ہے، نہ کوئی جھوٹ ہے، نہ کوئی ذرا سی بھی غلط اور ناجائز بات ہے، تو میں تو الٹی بات کہتا ہوں کہ اگر تدبیر اختیار نہ کرتے تو شاید یہ گناہ ہوتا. ایک بندے ہیں یوسف علیہ السلام، اور لوگ نبیوں یا اللہ والوں کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ بندوں سے اوپر کے کوئی مخلوق ہیں. میں بار بار کہتا ہوں، انبیاء علیہ السلام انسان ہو کر نبی ہوا کرتے تھے، اولیاء اللہ انسان ہو کر ولی ہوتے ہیں، ہمارے اکابر بزرگ انسان ہو کر بزرگ ہوتے ہیں. انسان سے آگے کیونکہ مخلوق نہیں ہو جاتے وہ لوگ جو تقوی والے ہوتے ہیں. تو قطعاً غلط نہیں کیا یوسف علیہ السلام نے جب انہوں نے یہ جملہ فرمایا تھا، اذکرنی عند ربک. مگر ہوا کیا؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. شیطان نے بھلا دیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا نام لیا ہے کہ وہ بیچارہ جا کر اپنی ڈیوٹی میں ایسا مست ہوا کہ اس کو یوسف علیہ السلام یاد نہیں رہے. وہ کہتے ہیں کہ مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں، تو ختم، اب بھول گئے. وہ جا کر اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو گیا، بھول گیا. کیوں ہوا ایسا؟ کیا اللہ اس پر قادر نہیں تھا کہ بھولنے نہ دیتا اور اسے ڈیوٹی کے پہلے ہی دن یاد رہ جاتا، اور وہ بادشاہ سلامت کا موڈ دیکھ کر یوسف کا تذکرہ چھیڑ دیتا؟ مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جس طرح کی تربیت اللہ کو مقصود تھی، اس بڑے انقلاب کے لیے جو انقلاب ان کے ذریعے آنا تھا، ابھی اس تربیت میں کافی عرصہ باقی تھا. چنانچہ اللہ کے اشارے پر وہ گویا یوسف علیہ السلام کے معاملے کو بھول گیا، اور شیطان کا تذکرہ اس لیے ہوا
کہ ایسا کرنے دیا اللہ نے شیطان کو. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کم بخت کو نہ پیدا کیا گیا ہوتا تو ہم سب حسن بصری اور عبد القادر جیلانی ہوتے. خواہ مخواہ اس کو پیدا کر کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا اللہ نے. ہم نے کیا بگاڑا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ اس کو پیدا کر دیا، یہ کم بخت ہم سے گناہ کرواتا رہتا ہے. حالانکہ قیامت کے دن آپ تھینک یو کہتے کہتے تھک جائیں گے شیطان سے. بہت ڈھونڈیں گے اس کو، کہاں ہے وہ، اس کا بہت شکریہ ادا کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ بالکل جیسے ایک ماں کا بیٹا بگڑ جاتا ہے تو ماں اپنے بیٹے کو الزام سے بچانے کے لیے یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو ایسا نہیں تھا، اس کے ساتھ کے دوستوں نے اس کو بگاڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ بھی کہنا چاہتا ہے قیامت کے دن کہ میرا بندہ ایسا نہیں تھا، یہ تو شیطان نے اس سے گناہ کروا دیا. اگر شیطان نہ ہوتا تو سارا الزام ہمارے اوپر آ جاتا. آدم علیہ السلام اور حوا کو شیطان نے جنت سے نکلوا دیا، سارا الزام شیطان کے اوپر آ گیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. شیطان نے گڑبڑ کر دی. میرے بندوں سب ٹھیک ہیں. تو اگر یہ شیطان نہیں ہوگا تو سارا الزام ہمارے اپنے آپ کے اوپر آئے گا. اس لیے اللہ کا احسان مانیے کہ اس نے شیطان کو پیدا کر دیا. اور کبھی کبھی شیطان کا چپکے سے شکریہ ادا کر دیا کیجیے. کیوں؟ جیسے میں نے کہا ایک تربیت ہونی تھی. آپ یہ پوچھیں گے کہ جیل کیوں جانے دیا اللہ نے اپنے اتنے اچھے بندے کو؟ دیکھیے، یوسف علیہ السلام سے ملک میں جو ایک انقلابی کام لینا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ پورے ملک سے یوسف علیہ السلام واقف ہوں. وہ شروع سے ایک وزیر اعظم کے گھر میں رہے تو وزیر اعظم کے گھر میں رہنے والا انسان وہ سماج کی پوری تفصیلات کو نہیں جانتا. جیسے ہمارے ملک، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس طرح رہا نہیں ہوں گا. جو الزام مجھ پر لگایا گیا تھا پہلے اس کی تحقیق کی جائے. میں بے گناہ ثابت ہو کر باہر آؤں گا. سرکاری احسان لے کر میں باہر نہیں آؤں گا. یہ پیغام جب ملا بادشاہ کو، بادشاہ حیران رہ گیا. اور بادشاہ نے پھر فوراً سب کچھ سمجھ کر، بادشاہ سمجھ گیا کہ سال ہاں سال لگ گئے، ابھی تک اس الزام کی تحقیق نہیں ہوئی. اس نے محسوس کیا کہ معاملہ ارجنٹ ہے، تو میں اب عدالتوں کو حکم نہیں دے سکتا کہ وہ جلدی اس مقدمے کو نپٹائیں. اس نے اس مقدمے کی سماعت خود شروع کر دی. شاہی محل میں عدالت لگا دی. مقدمے کے سارے فریقوں کو طلب کر لیا. مقدمے کے فریق نمبر 1 وہ عورتیں تھیں بیگمات شہر. مقدمے کی فریق نمبر 2 وہ وزیر اعظم کی بیوی تھیں، ان کو بھی بلا لیا. اور مقدمے کے فریق نمبر 3 خود یوسف تھے، ان کو بھی جیل سے طلب کر لیا. اور خود بحیثیت جج کے بادشاہ نے مقدمے کی سماعت اپنے محل میں شروع کر دی. سب سے پہلے بادشاہ نے بیان درج کروایا بیگمات شہر کا. پوچھا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اب بتاؤ تم اپنی سچی واقعہ کیا تھا. اب بیگمات شہر بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں کر سکیں. وہ بادشاہ کے تیور اور موڈ کو سمجھ رہی تھی. حالات نے بتا دیا تھا. اس درمیان یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی اور بزرگی اور پاکیزہ کردار کی شہرت پورے ملک میں ہو چکی ہوگی. تو ان بیگمات نے کہا ما علمنا علیہ من سوء، یوسف کے بارے میں کوئی بری بات ہمارے علم میں نہیں ہے، بالکل پاک دامن ہے یوسف. یہ خلاصہ ہے ان کے بیان کا. اب باری آئی فریق نمبر 2 کی، وزیر اعظم کی بیوی کی باری آئی. وقالت امرأۃ العزیز، جب بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا بیان دو، جو اصل مجرم تھی، اس نے جواب میں کہا الآن حصص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. اب سچی بات سب پر ظاہر ہو چکی ہے، کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. میں نے ہی اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی تھی، میں نے ہی یوسف کو بہکانے اور پھسلانے کی کوشش کی تھی. یوسف بالکل سچے اور پاک دامن ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. بادشاہ سلامت، میں نے جو اس وقت اصرار کیا تھا جیل سے
یہ کہلوایا تھا کہ میرے مقدمے کی پہلے تحقیق ہو تب میں آؤں گا باہر. میں نے اس لیے نہیں کہلایا تھا کہ میں ان عورتوں کو شرمندہ کرنا چاہتا تھا. میں نے تو اس لیے یہ بات کہی تھی کہ یہ بات وزیر اعظم کے علم میں آ جائے کہ میں نے ان کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی تھی, اور یہ بات بھی سب کے سامنے آ جائے کہ جھوٹ بولنے والوں کے جھوٹ کو اللہ بالآخر ناکام کر کے رہتا ہے. بالآخر ناکام ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی سازش کے تحت کسی کو پھنساتے ہیں. وما ابرئ نفسی, اور یہ جو میں بچ گیا بادشاہ سلامت اس گناہ میں پھنسنے سے, تو یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے. میں اپنے نفس کو کوئی بے گناہ نہیں قرار دیتا. ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس تو ہر ایک کا گناہوں کی طرف کھینچنے والا ہوتا ہے. ہاں, جس پر اللہ مہربان ہو جائے, محض اللہ کی رحمت تھی کہ میں اس کی رحمت سے بچ گیا. یہ میرے تقوی کا کمال نہیں تھا, یہ میرا کمال نہیں تھا. ان ربی غفور الرحیم, بے شک میرا پروردگار بہت معاف کرنے والا, بہت مہربان ہے. اپنے بیان کے آخری حصے میں یوسف علیہ السلام نے یہ اشارہ کر دیا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ سب کو معاف کر دیا جائے. ان ربی غفور الرحیم کا مطلب ہی ہے. اگر وہ سزا دلوانا چاہتے تو کہتے ان ربی عزیز ذو انتقام, لیکن وہاں یاد دلا رہے اللہ کی شان غفور الرحیمی. یہ اشارہ ہے کہ بادشاہ سلامت معاف کر دیجئے ان سب کو, میں نے سب کو معاف کیا. بہت سبق آموز قصہ ہے, بہت سبق آموز واقعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ذرا اونچے انداز سے سوچنے اور پاکیزہ کردار اپنا بنانے کی توفیق عطا فرمائے.